پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی کچھ سوالات ہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پہلا سوال محمد عتیق ہیں کراچی سے. یہ کہتے ہیں کیا تقریبات شادی وغیرہ جہاں اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام ہوتی ہیں ان میں شرکت اس وجہ سے ترک کی جا سکتی ہے کہ تقوی کی حفاظت مقصود ہو حتیٰ کہ اپنے بچوں کی شادی ہی کیوں نہ ہو؟ گزارش یہ ہے جی کہ دنیا میں انسان مدنی الطبع ہے، اسے مل جل کر رہنا ہے، لوگوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے. تو یہ قطع تعلق جو ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. تو کسی چھوٹے جرم سے بچنے کے لیے بڑا جرم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ شادی میں شریک ہوں، ان قباحتوں میں شریک نہ ہوں. بالکل ٹھیک. قطع تعلق نہ کریں. صحیح. لیکن جب وہ جو خرافات ہو رہے ہیں ان میں آپ شرکت نہ کریں، وہ کرتے رہیں. تو اگر آپ قطع تعلق کریں گے تو یہ اس سے بڑا ایک اور جرم ہو جائے گا، تو وہ نہیں چاہیے. اسی طرح اپنے بچوں کی شادی ہے تو اپنے بچوں کو روکیں، نہیں رکتے تو آپ کہیں بھائی میں تو جہاں تک جواز ہے وہاں تک آپ کے ساتھ ہوں، اس کے بعد آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. تو شاید اللہ انہیں بھی کوئی شرم کو حیا دے دے، کوئی لحاظ دے دے. آپ ہوں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ قطع تعلق کر رہے ہو، کہیں گے جو ہونا ہے وہ تو ہو گیا، آپ ادھر موج کریں. بالکل صحیح. تو اس کا نتیجہ بھی کوئی اچھا نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک. تو میں تو اسے درست نہیں سمجھتا کہ قطع تعلق کیا جائے. ہاں، شرکت کر کے ان خرافات میں شریک نہ ہوا جائے، یہ درست. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. خالق اوان ہے، یہ کہتے ہیں ختم شریف پڑھوانا جائز ہے؟ ختم پڑھوانا جائز ہے، جائز ضرورت کے لیے، بیمار کی شفا کے لیے. کوئی نیا مکان بنایا ہے، جائیداد خریدی ہے، گاڑی خریدی ہے، اس کے افتتاح کے لیے، کسی بھی غرض کے لیے جو جائز ہو ختم پڑھوایا جائے. اور ختم جو دنیا کی کسی غرض کے لیے پڑھوایا جائے اس کے لیے ختم پڑھنے والے کو کھانا دینا بھی جائز ہے، اجرت دینا بھی جائز ہے. اگر وہ کہیں کہ ہم اتنے پیسے لے کر پڑھیں گے تو بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ختم قرآن کی اجرت نہیں ہے، یہ اس علاج کی اجرت ہے کہ بیمار کے لیے آپ پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا اس مکان کے افتتاح کے لیے، یا اس برکت، وہ برکت چاہیے، برکت کے لیے پڑھا رہے ہیں جائز. ٹھیک ہے. مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے پڑھوانا جائز ہے، لیکن اجرت دینا جائز نہیں، نہ کھانا دینا جائز ہے، نہ پیسے دیں. جو فی سبیل اللہ پڑھتا ہے پڑھ کے گھر چلا جائے وہ ٹھیک ہے. جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، چونکہ اجرت اس کا اجر ہو جائے گا، پڑھنا آپ کا اجر ہو جائے گا، لین دین ہو گیا، ثواب اس میں نہیں ہوتا. مرنے والے کو ثواب چاہیے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. عامر اوان ہے فیصل آباد سے. یہ کہتے ہیں میں ایک گناہ گار بندہ ہوں. میرا سوال ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس فرقے سے ہے؟ وہ کس فرقے کے مطابق نماز ادا کرتے تھے اور اب میں کس فرقے کے مطابق نماز ادا کروں؟ میرا سوال غلط ہو سکتا ہے، میں معافی کا طلبگار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے تھے اور اسلام ہی کے مطابق عبادت کرتے تھے، اور آپ بھی اسلام ہی کے مطابق کریں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. آسان سا سوال، آسان سا بیٹا جواب. فرقے اسلام میں نہیں ہیں. اسلام بڑا سیدھا سا مذہب ہے اور اسلام میں فرقے نہیں ہیں. فرقے جب آپ اسلام سے باہر نکلتے ہیں تو بنتے ہیں. صحیح. اسلام میں کوئی فرقہ نہیں. بالکل ٹھیک. ایک فرق ضرور دیکھ لیں کہ فروعات کا فرق ہوتا ہے. فروعات کا مطلب ہوتا ہے تشریح. تشریح میں فرق ہونا یہ فرقہ نہیں ہے. مثلا کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، تو دونوں ثابت ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ترجیح کا فرق ہے. جو رفع یدین کرتے ہیں یہ زیادہ افضل ہے، جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرنا بھی، نہ کرنا افضل ہے. افضل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جہاں نہ کا یہ نہیں جائز وہ کہتا ہے یہ ضروری ہے، وہ فرقہ بنتا ہے. بالکل ٹھیک. بالکل. تو یہ جو ترجیح کا فرق ہے یہ کوئی فرق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو باقی جہاں اختلاف آ جاتا ہے بنیادی،
وہ فرقہ بن جاتا ہے. صحیح. تو میاں آپ اسلام پہ عمل کریں, فرقوں کو چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے. محمد زید فیصل آباد سے, جو بچہ کسی سے لے کر پالا جاتا ہے کیا وہ وراثت کا حقدار ہے؟ نہیں, وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, آپ اسے دینا چاہیں تو آپ کی اپنی وراثت ہے, شرعاً وہ نہیں بنتا. نہ آپ کا نام لے سکتا ہے, نہ جب نام نہیں لے سکتا تو وراثت کیسے لے سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. وہ اپنے باپ کے نام سے پہچانا جائے گا, آپ کے نام سے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ بچہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی نہ وہ مستحق نہیں ہے. کر سکتا. ہاں, آپ اسے دینا چاہیں, آپ اس کے نام کر دیں تو ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. احمد ہے لندن سے, یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام ہم سب دوست مل کر دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں, اور بالخصوص اس دور میں آپ سے گزارش ہے کہ اسے کبھی بند نہ کیجیے گا. کوشش کریں گے جی کہ کبھی بند نہ ہو. اللہ کرے بند نہ ہو جی. ہماری باتیں کھٹی میٹھی ہوتی ہیں, میڈیا کو ہضم ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. مظہر حسین ہے دبئی سے, یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور مجھے آپ کے اس پروگرام سے بہت رہنمائی ملتی ہے. حضرت جی سے میرا سوال یہ ہے کہ جو بینک والے جمع رقم پر منافع دیتے ہیں وہ حرام ہے یا حلال؟ اور اگر حرام ہے تو پھر اس رقم کو کہاں استعمال کیا جائے؟ اگر کوئی شخص اس رقم کو استعمال کر چکا ہو تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ بیٹے, پہلی بات تو یہ ہے کہ منافع تو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے نام رکھ لیا. کتے کا نام بکرا رکھ لینے سے حلال نہیں ہوتا, وہ سود ہے. صحیح, بالکل. اور سود حرام ہے. ٹھیک ہے. جتنا آپ استعمال کر چکے ہیں اتنا اپنی رقم سے نکال لیں. ٹھیک ہے. اور اسے الگ کر لیں. اب اگر سود کسی کے پاس ہے تو اسے ایسے کاموں پہ خرچ کیا جانا چاہیے جیسے آپ کوئی لیٹرین بنا دیتے ہیں, آپ کوئی سڑک میں استعمال کر دیتے ہیں, عوام کی گزرگاہ بنا دیتے ہیں. کھانے پینے کی چیز نہ ہو, کنواں نہ ہو, تالاب نہ ہو. ٹھیک ہے. راستہ ہو, سڑک ہو, عوامی استعمال کی چیز ہو جس میں کھانا پینا نہ ہو. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. مثلا کسی غریب کو آپ کپڑے لے دیں, دوائی لے دیں, یہ درست نہیں ہے. اسے گندم لے دیں, کھانے کے نہیں. لیکن عام استعمال کی چیز جیسے سڑک, راستہ, پل, جو سب کے استعمال میں جو چیز آ جاتی ہے, باتھ روم, آپ اوپن لیٹرینیں بنوا دیتے ہیں, لوگوں کے باتھ روم میں آتی ہیں. صحیح. تو اس میں خرچ کر دیا جائے تو وہ بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور کچھ اور سوالات ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو شامل کریں گے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے, نوٹ فرما لیجئے, 0333495521. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. almusra.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے, کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں, وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے, اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا, اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے, اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں, شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں, موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو, انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے, اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ.